چلتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 134 اعدت المتقین. اللہ نے کہا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا متقی لوگوں کے لیے. کون متقی لوگ؟ اللہ نے فرمایا الذین ینفقون فی السراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں، والضراء اور تنگ دستی میں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلی جو خوبی بیان فرمائی انفاق، احسان بالمال، مال کے ذریعے سے دوسروں کی مدد کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی اور اہل تقوی کی سب سے پہلی خوبی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اس آیت میں دو باتیں. پہلی بات یہ خوشحالی میں خرچ کرنا. یہ ہر ایک آدمی خرچ کر جس کا جیب بھرا ہوا ہو، کچھ پیسے نکال کر دینے میں کوئی اس کو دقت ہرگز نہیں ہو سکتی. لیکن اگر جیب خالی ہو، اس حال میں نکال کر جیب سے نکال کے دینا، یہ واقعی بڑی پریشانی کی بات. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل تقوی، متقی اور اہل ایمان کی جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ان کا جو معاملہ، ان کی جو زندگی ہے برابر ایکول. اللہ دے رہا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر تنگی میں آزمائش میں رکھا ہے تب بھی خرچ کرنے میں پیچھے نہیں رہتے، بخیلی نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. بعض مفسرین نے اس آیت میں ایک بہت اہم نقطہ بتایا. نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے السراء خوشحالی کا جہاں ذکر کیا، وہاں پر الضراء تنگ دستی کا اس لیے ذکر کیا کہ اہل ایمان اہل تقوی جو بھی کام کرتے مداومت کے ساتھ کنٹینیوسلی کرتے ہیں. کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ. اہل ایمان جو بھی کام کرتے، نیکی کا کام کرتے ہیں تو وہ کنٹینیوسلی کرتے، وہ ڈراپ نہیں کرتے درمیان میں، چھوڑتے نہیں. کیوں نہیں چھوڑتے؟ ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها. اللہ کے پاس تمام اعمال میں، اللہ کے پاس تمام نیکیوں میں سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب نیکی وہ نیکی ہے جو مداومت کے ساتھ کنٹینیوسلی کیا جائے. وَإِن قَلَّ اگرچہ کہ وہ نیکی چھوٹی کیوں نہ ہو، سبحان اللہ، وہ نیکی قلیل کیوں نہ ہو، لیکن مداومت کے ساتھ کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. تو اہل تقوی یہ بات جانتے ہیں. اللہ آج 10,000 روپے دیا، آج میں اللہ کے راستے میں دے دیا، کل جیب میں صرف 10 روپیہ، کوئی بات نہیں، اللہ کے راستے میں جو کچھ مجھے دینا دینا. تو دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہتے، بلکہ مداومت کے ساتھ انفاق کرتے، خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی. ایک سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی سب سے پہلے انفاق کا ذکر کیوں کیا؟ نماز کا ذکر اس آیت کی روشنی میں نماز کا ذکر نہیں ہے، روزے کا ذکر نہیں ہے، حج کا ذکر نہیں ہے، بہت ساری عبادتوں کا ذکر نہیں. اس آیت میں متقیوں کی اور اہل ایمان کی جو سب سے پہلی خوبی اللہ تعالیٰ نے انفاق کا ذکر کیوں کیا؟ بعض مفسرین نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل تقوی کی پہلی خوبی انفاق کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ ایمان کے سچے ہونے کی علامت ہے. دیکھو مال دینا ہے نا، اللہ کے راستے میں دینا ہے، کوئی معمولی بات نہیں. آدمی کیا کرتا ہے مال کے تعلق سے؟ ہر ایک سائیکالوجی کا میں کمایا، یہ میرا پیسہ، یہ میری پراپرٹی، ہر چیز کے تحت میری، میرا، میری یہ لگا ہوا. آدمی اتنے آسانی سے دے نہیں سکتا. لیکن جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں، وہ میرا مال نہیں سمجھتے ہیں اللہ کا دیا ہوا مال ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، مفسرین نے لکھا، اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کی جو پہلی صفت انفاق خرچ کرنے کی اس لیے بتائی کیونکہ وہ اپنے ایمان میں سچے ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی بڑی خوبی ہے، یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لایا. یاد رکھیں آپ، خرچ کرنے کے لیے دل چاہیے، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے دل چاہیے، ایمان چاہیے، توکل چاہیے. سمجھ رہے آپ؟ اس کے بغیر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا. کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں 5 کروڑ کی گاڑیاں ان کے پاس، 5 کروڑ کی گاڑیاں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے کوئی بھی خیر کا کام نہیں. ان کی زندگی بتا رہا ہوں، کوئی بھی خیر کا کام، کسی بھی خیر کے کام میں نہیں. نہ مسجد میں کوئی کنٹریبیوشن ہے، کوئی مدرسہ میں کنٹریبیوشن ہے. ان کے رشتہ دار جو غریب ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، پڑھائی میں پیچھے، ان کی فیس وغیرہ کے تعلق سے ان کا کوئی کنٹریبیوشن ہے، کچھ بھی نہیں. دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں،
کھاتے پیتے ہیں، یہاں جاتے وہاں جاتے، شکار کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اس کے بالمقابلے میں ایک معمولی آدمی، سمجھ رہے ہیں، معمولی آدمی 500 روپے کما رہا ہے دن کو، چلو 100 روپے اللہ کے راستے میں 10%، 25%، 20% اللہ کے راستے میں روزانہ دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اس کو کوئی حرج نہیں کہتا ہے اللہ کا دیا ہوا اللہ مجھے کل بھی دے گا۔ کتنا فرق ہے دیکھیے آپ۔ تو یہ ایمان کی سچائی جو ہے یہ صدقہ و خیرات، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ عادت ڈالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں، اللہ کے رسول نے فرمایا دینے والا ہاتھ، جو دیتا ہے ہاتھ، اوپر والا ہاتھ، یہ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق پر ابھارا۔ قرآن مجید کی کئی آیتیں، اس سے پہلے درس میں نے بتایا آپ کو کہ انفاق قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے جو آخری 6 رکوع میں سے 5 رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے انفاق کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ لہٰذا اللہ کے راستے میں دے، کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ جو اللہ کے راستے میں جتنا دے گا یقین رکھیے اس کی بیماری دور ہوگی، اس کی مصیبتیں ٹلے گی، اس کے مسائل دور ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی اور رحمت، اللہ تعالیٰ کی اور جو ہے نعمتیں ہم پر برسیں گی۔ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو جو ہے ہم اور دیں گے، اگر تم نافرمانی کرو گے ہم جو ہے تمہیں عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیحت فرمائی۔